ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں بات کرنی ہے گرمی کی شدت اور احتیاط کے حوالے سے. اکثر مجھ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں اکثر کپ ہوتا ہے, آپ اس میں کافی پیتے رہتے ہیں, چائے پیتے رہتے ہیں, کوئی مشروب پیتے رہتے ہیں, تو جناب اکثر کافی کے بعد اس میں پانی ہوتا ہے, اور وہ پانی بار بار پینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ بول رہے ہوں اور جب موسم گرمی کا آ جائے تو پھر تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا پانی ضرور پیتے رہیں. اسی پہ ہم نے بات بھی کرنی ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں ہمیں موجود ہیں, ان کا تعارف کرواتا چلوں. حکیم مبشر علی حسن صاحب ماہر غذائیات ہیں. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ اللہ خیریت کے سے رحمت, شکر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا تو اس کے بعد مجھے کالز بھی آتی ہیں. جی. ہمیں سوشل میڈیا پہ تو جو پوچھا جاتا ہے آپ کے بارے میں وہ آپ بھی پڑھ لیتے ہوں گے. جی جی. لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ جی حکیم صاحب کا نمبر مل جائے ہمیں, حکیم صاحب سے اس دوائی کے بارے میں پوچھ لیں, اس ٹوٹکے کے بارے میں پوچھ لیں. حاضر جی. تو یہ بھی جی ہمیں میرا نمبر ہے جی 0321 جی 4316 316. دوسرا نمبر بھی اسی طرح 0304 4316 316. ٹھیک ہے. جب چاہے رابطہ کریں, صبح 9 سے رات 9 تک. درمیان میں وقفہ اگر ہوگا تو نماز کا ہوگا. ماشاءاللہ جی. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے وقفہ ضروری ہوتا ہے, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے تھوڑا سا. ابھی نعیم صاحب میرے کان میں جو ہمارے پروڈیوسر ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وقفہ ہے جی, تو وہ وقفہ تھوڑا سا فور دا لائٹر نوٹ یہ بھی ہے جی. گرمی کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کرنے کا مشورہ دے دیا ہے جی, جو کہ ضروری بھی ہے. ماہرین صحت کے مطابق گرمی کی شدت بڑھتے ہی مختلف انفیکشنز کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے, اس لیے شہری باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں. ماہرین صحت نے مشورہ دیا ہے کہ غیر معیاری مشروبات اور کھانوں سے معدے کے مسائل ہوتے ہیں, لہٰذا شہری بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. ماہرین نے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ہلکے کپڑے پہنیں, باہر نکلتے وقت سر ڈھانپ لیں اور پانی بوائل کر کے ابال کر استعمال کریں. سر یہ سارے مشورے وہ ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے, ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, لیکن کچھ مزید گہری باتیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے جان لیں. فرمائیے گا کہ جو طب یونانی اور طب نبوی کے مطابق گرمی کی شدت میں کون سے بنیادی عوامل کار فرما ہیں, ذرا اس کی وضاحت ہو جائے. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرمی جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر انسانی جسم پر نمایاں ہوتا ہے. جی. تو طب میں بنیادی طور پہ جو امراض پیدا ہونے کے اسباب ہیں ان میں 3 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. ایک کو بولتے ہیں مادی اسباب, جی. ایک کو بولتے ہیں مادی اسباب, اور ایک کو بول دیتے ہیں کیفیاتی اسباب. یہ جو گرمی اور سردی کا معاملہ ہے, تری اور خشکی کا معاملہ, اس کو ہم کیفیاتی اسباب کہتے ہیں. جی. جس وقت فضا میں ماحول میں گرمی بڑھے گی تو جسم کے اندر بھی حرارت کا اثر نمایاں ہوگا. وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو گرمی لگے گی, پسینہ آئے گا. دوسرا پیاس لگے گی. تیسرا پیشاب کم ہو جائے گا اور جلن کے ساتھ ہوگا. اگر اس ماحول میں آدمی نے احتیاط نہیں کی, کھانے پینے میں کوئی گرم چیزیں کھا رہا ہے تو پیٹ میں وٹ مروڑ موشن بھی ہو سکتے ہیں, متلی قید بھی ہو سکتی. زیادہ گرمی ہو تو ناک کی سائنوسائٹس جو ہے یہاں مسئلہ ہو سکتا ہے, الرجی پیدا ہو سکتی ہے پولن کی وجہ سے, چھینکیں آ سکتی ہیں. ایک نزلہ جو بہتا ہے عام طور پہ عموماً سردی کے اثر سے ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات گرمی زیادہ ہو جائے تو پھر بائیں ناک سے زکام شروع ہو جاتا ہے. اچھا, یہ علیحدہ سے علامت ہے. سردی کا زکام جو ہوگا وہ دائیں ناک سے ہوگا, اچھا, اور گرمی کا بائیں ناک سے ہوگا. اچھا, یہ تو اب نوٹ کرنا پڑے گا. ویسے ہمارے ناظرین سامعین بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے. ہاں جی. اچھا. اور اس میں تھوڑی سی حرارت زیادہ ہوگی اور لیس بھی محسوس ہو سکتی ہے, اور یہ آئے گا تھوڑی سی کوشش سے, ایسے نہیں آئے گا. جو سردی سے ہوتا ہے وہ بے تکلف بہتا ہے, پانی کی طرح آئے جا رہا ہے. آدمی بار بار ٹیشو استعمال کا ڈبہ ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. جی جی, تھوڑا فرق ہوتا ہے. اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بہترین اللہ تعالیٰ نے سورسز دیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جس وقت آپ ایک دفعہ کھجور کھا رہے تھے, جی, موسم گرمی کا, اس کے ساتھ ساتھ آپ تربوز بھی کھا رہے تھے ایٹ دا سیم ٹائم.
ٹھیک ہے. تو سوال کرنے والے نے کر لیا کہ یا رسول اللہ یہ گرم ہے اور یہ سرد ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نکسر حر ھذا ببرد ھذا و ببرد ھذا بحر ھذا. جی. جامع ترمذی میں صحیح سند سے یہ حدیث پاک موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی گرمی کو اس کی سردی سے نیوٹرل کر رہے ہیں, جی. معتدل کر رہے ہیں. تو یہ تعدیل مزاج کا جو نقطہ نظر ہے خود اللہ کے رسول نے ہمیں دیا کہ چیز کو موسم کے مطابق معتدل کر کے کھا لیں. اگر کسی نے اور انرجی والی غذا لینی تو آپ علیہ السلام سے یہ بھی چیز صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے کہ وہ آپ علیہ السلام مکھن اور کھجور کو اس طرح ملا کے کھا رہے تھے. مکھن اور کھجور. مکھن اور کھجور ملا کے کھائیں تو کھجور کی جو حرارت ہے وہ مکھن کی سردی سے معتدل ہو جاتی ہے. سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہا ہوں کیونکہ اب یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی بڑا اہم ہو جائے گا. ہم ابھی جو پچھلے دنوں رمضان المبارک میں اور اب بھی یہ پریکٹس ہے کہ ہم تھوڑا سا کھجور میں کھویا ملا لیتے ہیں یا کریم ملا لیتے ہیں, وہ بھی کھا لیتے ہیں, بادام اندر رکھ کے کھا لیتے ہیں. ان تینوں کے بارے میں بھی ساتھ ہی بتا دیں. یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہیں. اگر آدمی کوئی کھجور کے ساتھ مکھن ملا لے تب بھی ٹھیک ہے, کوئی اس کے ساتھ تربوز ملا لے تب بھی ٹھیک ہے, کوئی اس کے ساتھ کریم ملائی ملا لے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی اس کے ساتھ کھجوریں کھا لیتا ہے بعد میں ایک گلاس دودھ پی لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کوئی کھجور کھا کے بعد میں اپنا ستو کا گلاس بنا کے پی لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کھجور اور پانی بھی ساتھ ہو سکتا ہے. کھجور اور پانی بھی چل سکتا ہے. جی. کھجور کو اگر موسم سردی کا ہو جی پھر دیسی گھی ڈال کے فرائی کر کے بطور حلوہ بھی کھا سکتا ہے. موسم گرمی ہے تو پھر آپ اس کے بعد سادہ دودھ پی سکتے ہیں اور دودھ کو کچی لسی کی صورت میں اکیلا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ ساری تدابیر کیا ہے گرمی کے اثر کو معتدل کرنے کی, بیلنس کرتے ہیں اس کو. اور آپ علیہ السلام نے عموماً سار پہ ماشاءاللہ پورے بار رکھے ہوتے اور سر پہ امامہ ہوتا, گرمی کا اثر اس سے بھی بچت ہو جاتی. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی تاکید فرمائی کہ البسوا ثیابکم البیض, کہ سفید کپڑے پہنو. سفید کپڑے بھی گرمی کے اثرات کو کم کرتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو گرمی کے اثرات سے بچنے کی بے شمار تدابیر. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, سر پہ بال اور پھر اوپر کپڑا بھی, ٹھیک ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں, جس طرح سردی میں زیادہ لمبے بال یا جو مناسب بال ہیں وہ آپ کو ٹھنڈ سے بچائیں گے, سردی سے بچائیں گے, اور گرمی میں یہ آپ کو گرمی سے بچائیں گے. گرمی سے بچاتے ہیں کیونکہ جس وقت آپ نہا کر نکلتے ہیں اوپر کپڑا باندھ لیں, امامہ باندھ لیں تو کافی دیر تک وہ ٹھنڈا رہے گا, خاص کر بال جب لمبے ہوں تو اور آپ کو فائدہ پہنچے گا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن نارملی ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہم تو بچوں کے گرمیوں میں بال اور چھوٹے کروا دیتے ہیں کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال ہو جائیں, تو اس سے گرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. طب کے مطابق حد سے زیادہ گرمی انسانی جسم پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ جب گرمی جسم میں بڑھتی ہے تو میں بتا رہا تھا کہ اس وقت پیشاب کم ہو جاتا ہے, گردوں کے اوپر بڑا اس کا اثر پڑتا ہے کہ پیشاب کم ہو جاتا ہے اور جلن کے ساتھ آتا ہے. اس جلن کو کنٹرول کرنے کے لیے موسمیاتی جو تازہ فریش فروٹ ہے ان کا استعمال کرنا چاہیے. مثلا تربوز, جیسے پہلے ذکر ہو رہا تھا, تربوز اگر آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو اس کے پیشاب کی حرارت جو بڑی وہ معتدل ہو جائے گی. کسی آدمی کو اگر ڈر ہے کہ اکیلا تربوز کھانے سے کہیں بی پی لو نہ ہو جائے, وہ ساتھ کھجور کھا لے. اچھا, لیکن سر آج کل تربوز بھی کھانا بڑا, آپ نے وہ دیکھی ہوگی کانفرنس ہی بڑی چل رہی ہے, بڑی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی تربوز اصل مل نہیں رہا, تربوز کو انجیکشن لگے ہوئے ہیں. اور ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں. تربوز پاکستان میں اللہ کی رحمت وافر ہے, خوب کھائیں. کھانے پینے والا آدمی صرف خیال رکھے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھائے. ہر چیز کی زیادتی بری ہے. زندگی جو ہے وہ اعتدال کا نام. ساری چیزیں معتدل کر کے کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ لائن پہ موجود ہیں حکیم صاحب, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ آپ کے وقت کا. ہم گفتگو کر رہے ہیں گرمی کی شدت جو بڑھ رہی ہے, اس میں احتیاطی تدابیر کیا کی جا سکتی ہیں. تو آپ سے گزارش ہے فرمائیے گا کہ گرمی سے متعلق مختلف بیماریاں, ہیٹ سٹروک, گرمی کی تھکن وغیرہ کی علامات کیا ہیں, اور بہت سے لوگ ان علامات میں اختلافات کے بارے میں الجھن کا شکار رہتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائیے گا. بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. گرمی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی شدت اس کی بڑھ رہی ہے, تو اس میں جو میکسیمم برا حال ہو سکتا ہے وہ ہے ہیٹ سٹروک گرمی کی وجہ سے. اور ہیٹ سٹروک موسٹلی ان لوگوں کو ہوگا جو بہت گرمی میں باہر کام کر رہے ہیں
یا کسی بھی وجہ سے وہ باہر روڈ پہ ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ سورج کی ڈائریکٹ روشنی ان کو لگ رہی ہے. تو ہیٹ اسٹروک میں سب سے پہلے تو ان کو تھوڑا سا سر درد محسوس ہوتا ہے پیشنٹ کو. اس کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس کرتے ہیں, پیاس زیادہ اس وقت لگے گی. شروع میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور جب ہیٹ اسٹروک بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو پسینہ آنا بھی بند ہو جاتا ہے. پانی کی کمی ہوتی ہے, نبض تیز چلتی ہے, اور اس کے بعد اگر پھر بھی وہ خیال نہ کریں تو پھر نیند بھی ہوشی اور اس کے بعد پھر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. اچھا سر, یہ سب کچھ ہے نا. جی جی پلیز کمپلیٹ کیجیے آپ. ہاں جی, تو یہ سب کچھ ہے جب بہت شدت کے ساتھ آپ کو جو ہے نا مسئلہ ہو رہا ہے, گرمی بہت زیادہ تھی اور اس میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی, تو پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا سر, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا ہیٹ اسٹروک خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے لیے کتنا جلدی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے, یہ بھی ہمیں نالج ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں کیونکہ مریض کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, یا جو جس کو ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ ہو رہا ہے اسے تو پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی, تو اگر تو اس کا فوری طور پہ سدباب کیا جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, لیکن اگر وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے, فوری طور پہ ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, تو پھر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک آپ نے اکثر اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ جی فلان جگہ پہ دوپہر کے وقت جو ہے نا ایک بندہ گر گیا اور وہ وہیں پہ انفارچونیٹلی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ فوری طور پہ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی گئی, تو اس وجہ سے جو ایک جان بچائی جا سکتی تھی وہ انفارچونیٹلی نہیں بچائی جا سکی. ٹھیک ہے. اچھا سر, میں ایک کوئک سا یہ بھی رپلائی چاہوں گا آپ سے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور مہمان بھی موجود ہیں, آپ کو بھی وقت دینا. اگر کسی کے پاس گھر میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے, آپ کو پتہ نا جی آج کل گاڑی ایئر کنڈیشن ہونی چاہیے, آفس ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے, آپ کے گھر کے کمرے ایئر کنڈیشن ہونے چاہیے, گرمی پڑ بھی اتنی رہی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹھنڈک چاہیے ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس ایئر کنڈیشن نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں, وہ گرمی سے کیسے ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں, بچ سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں؟ اس میں بڑا سمپل سا طریقہ ہے جی, کہ اگر گرمی بہت لگ رہی ہے تو آپ سر پہ پانی ڈالیں. ٹھیک ہے, مزید گرمی لگ رہی ہے تو جو اس میں اگر برف موجود ہے تو آپ برف بھی سر پہ رکھ سکتے ہیں. تو جو اسلامی نقطہ نظر بھی ہے کہ وہ وضو 5 وقت کرتے ہیں, تو اگر بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ غسل فرما لیں, اس سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ مشروبات ایسے ہیں جو ہمارے لوکل ہیں, جس میں ایک سکنجمین بڑی اچھی چیز تھی جی, جو نمکیات بھی پوری کرتی ہے, انرجی بھی پوری کرتی ہے اور گرمی سے بھی بچاتی ہے. اس کے علاوہ جو گرمی کے فروٹ ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو مختلف طریقے ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گیلا کپڑا کر کے شدید گرمی میں سر پہ رکھ کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی, یہ بالکل ٹھیک ہے, بلکہ یہ گرمی سے بچنے کے لیے بہت اچھا اور کارآمد نسخہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور مشروبات کے حوالے سے جو سڑک کنارے ٹھیلے پہ کوئی آپ کو مشروب مل رہا ہے جس کا پتہ نہیں کہ ہائیجینکلی وہ پانی ٹھیک استعمال کر رہے ہیں یا نہیں, اس میں جو مشروبات میں چیزیں واقعی مشروب والی ہیں یا کوئی کیمیکلز ہیں, اس بارے میں بھی ایجوکیٹ کر دیجئے. ان سے جتنا بچا جا سکتا ہے بچنا چاہیے. جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ نہیں پتہ کہ وہ پانی کیسا استعمال کیا ہے. جی, اور بدقسمتی سے گرمی میں بہت سارے مسائل صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم غیر معیاری مشروبات استعمال کرتے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو ڈائریا کا لگنا ہے, پیٹ خراب ہونا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اچھا اور احسن طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گھر سے اپنے پانی کی بوتل لے کے چلیں. تو اگر جہاں بھی پیاس محسوس ہوتی ہے تو اپنا گھر سے لگا پانی پئیں تو زیادہ اچھا ہے. جی ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ گھر کا پانی جو بوائل ہو اور گھر کا کھانا وہ استعمال کیا جائے, نہ کہ بازاری کھانے اور مشروبات استعمال کیے جائیں. جی بالکل ایسے. جی بہت شکریہ. ڈاکٹر شکیل صاحب, اسسٹنٹ پروفیسر, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. جی چلتے ہیں حکیم صاحب کی جانب. حکیم صاحب, بہت سے سوالات ہیں جو یقیناً ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے لوگوں کے بھی, ہمارے دیکھنے والوں کے, ہم بھی سوچ رہے ہیں. اچھا, جو بہت سے لوگ جیسا میں نے ہیٹ سٹروک کا بھی ذکر کیا پریشان ہوتے ہیں اس سے, طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہائیڈریشن کے علاوہ کون سے حفاظتی اقدامات تجویز کرتے تھے کہ آپ گرمی کی شدت سے بچ سکیں زیادہ سے زیادہ؟ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ اسلام نے غذا میں ایک پہلو یہ بھی اختیار فرمایا کہ آپ کے سامنے ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا مہ یا علی, اے علی آپ کھجور کھانے سے رک جائیں. اچھا, گرمی سے بچنے کے لیے. اچھا, وجہ کیا تھی؟ آپ اسلام نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے, کیوں گرمی کی زیادتی سے آنکھوں میں تکلیف بڑھ جاتی. آنکھ کا ٹمپریچر باقی باڈی سے ذرا کم ہوتا ہے. جی, تھوڑی دیر گزری تو پھر
آپ علیہ السلام کے پاس جو اور چقندر پیش ہوئے، تب آپ نے فرمایا فَأَصِبْ مِنْهُ، آپ اس میں سے کھائیں، یہ أَنْفَعُ لَكَ، یہ آپ کے لیے زیادہ نفع مند ہے. یعنی چقندر اس کا استعمال کرنا حرارت کو کم کرتا ہے، جو کا استعمال کرنا حرارت کو کم کرتا ہے. یہ تدبیر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں چاہوں گا اس پہ 2 لائنیں ضرور کہیے. جو اور چقندر، ہمارے یہاں پہ ماڈرن زمانے میں اگر ہم بات کرتے ہیں اوٹ، ہم پورج ہمارے ڈفرنٹ جو جس طرح ملتا ہے دلی میں، اچھا اب اس میں ہم چقندر ملا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، سالن بنا لیتے ہیں. اچھا اس کے اندر جو بھی ڈال لیتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کنا نفرح بیوم الجمعہ، ہم جمعہ کے دن بڑے خوش ہوتے کہ جب جمعہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تو پھر باہر نکلتے تو اس مدینہ منورہ کے ایک بازار میں ایک بڑی عمر کی اماں وہ جو چقندر کا سالن تیار کر کے لاتی. تو کہتے وہ ہمیں پیش کرتے، ہم کھا کے اس کو خوش ہوتے. اچھا جو چقندر، اچھا چقندر جو کی روٹی بھی بنائی جا سکتی ہے، جو کا ستو بنایا جا سکتا ہے، جو کو پکا کے جیسا دلیا بنتا ہے اس میں چقندر ڈال کے ایسے بنا سکتے ہیں. نمکین جو کا تلبینہ بن سکتا ہے کہ آپ ایک مٹھی برابر جو آدھا کلو دودھ ڈال کے پکا لیں، جب پک جائے تو اس کو میٹھا کرنے کے لیے 3 کھجور ڈال لیں یا 3 چمچ شہد ملا لیں، بہترین آپ کا ناشتہ بن جائے. اچھا سر، چقندر کا سالن گئے سالوں، بہت سال پرانی بات مجھے یاد آئی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی والدہ نے ہمیں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کھایا تھا سر، اور اتنا لذیذ تھا، زبردست چیز. اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے، تاثیر ٹھنڈی ہے اس کی. اس کا جوس بھی پیا جا سکتا ہے، اس کا سلاد کھایا جا سکتا ہے، سیلڈ کھایا جا سکتا ہے. میں نے ایک ریسیپی ایسی بھی دیکھی کہ میرے جاننے والے نے بنائی، انہوں نے چقندر، ایپل اور اس میں شہد ڈالا، آئی گیس اس طرح، اور نے مکس کر کے اس کو گاجر ملا دی جائے اور ایک موسمی ملا دی جائے، کمال کا جوس بن جاتا ہے. اور یہ بھی ٹھنڈک کے لیے بہت اچھا ہے، بہترین. ٹھیک ہے. اچھا آج کل کے موسم میں جس طرح شکنجبین کا بھی ذکر ہو رہا تھا، ہم لیمو اور پانی تو پیتے ہی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ سڑک کنارے کہیں یا نہر کنارے جہاں پہ ہم زیادہ ٹریول کرتے ہیں ہم گھر کی طرف، تو وہاں پہ ٹھیلے لگے ہوتے ہیں گنے کے جوس کے، وہ وہ بہت پی جا رہی ہوتی. کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ہاں، حرارت جس وقت جسم پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ 3 کام ہوتے ہیں جسم کے اندر. جو انسان کا گلینڈ سسٹم ہے اس میں حرارت سٹور ہونی شروع ہو جاتی ہے، جو مسل ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں، اور جو اعصاب ہیں وہ سن ہونے لگ جاتے ہیں. تو جو مسل ویک ہوتے ہیں اس کو قوت دینے کے لیے ترشی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے لیمو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے آلو بخارا املی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کے لیے لسی اور دہی کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ مسل کو قوت دینے کے لیے کہ دل کو قوت ملے، دل کمزور نہ ہو، جو اس کی پمپنگ قائم رہے. اور جو اپنا گنے کا رس ہے یہ اپنے مزاج میں ہوتا ہے تارک گرم، یعنی رطوبت خون میں زیادہ ڈالتا ہے. جب رطوبت خون میں زیادہ ہو جائے گی تو دل ویک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. یہ تو الٹا نقصان دے. ہاں، اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لیمو کا ساتھ ٹچ کر دیتے ہیں. میں نے لوگوں کو ادرک بھی ڈالتے دیکھا ہے. ڈال سکتے ہیں تاکہ اس کی حرارت بڑھ جائے، کیونکہ حرارت اگر کم ہو جائے تو بلڈ پریشر بھی لو ہو سکتا ہے. تو پودینہ ڈال دیتے ہیں تاکہ پیٹ میں ہوا گیس نہ کرے. یہ سارا استعمال ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ وہ گنا بھی صاف ہو، چیزیں بھی صاف ہوں، ان کا پروسیس بھی بہترین ہونا چاہیے. اچھا یہ تو ویسے میں نے پاکستان سے لنڈن میں بھی میں نے دیکھا تھا، یہ وہاں پہ بھی را بیچ رہے تھے وہ صاحب، اور بڑا خوبصورت، بلکہ ان کی ویڈیوز بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھی. مکہ میں مصر کے جو گنے آئے ہوتے ہیں انہوں نے بیلدان لگائے، بڑا اچھا بناتے ہیں. اچھا لیکن سر اس کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ گنا ایک تو صاف ہائیجینکلی، دوسرا آپ کو پتا ہونا چاہیے اندر سے کیڑے زدہ تو نہیں ہے، اندر سے نقصان دہ، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اچھا سر، ہیٹ سٹروک کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے ٹوٹکے مشہور ہیں، بہت ساری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں مستند ذریعہ آپ بتائیے. مستند ذریعہ کہ گرمی کے اثرات جس وقت میں بتا رہا تھا کہ دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے. دل کو قوت دینے کے لیے آپ کے پاس 3 دانے املی، 3 دانے آلو بخارا رات کو گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کا پانی پی لیں، گٹھی نکال دیں. میٹھا کیے بغیر بھی لے سکتے ہیں، اگر کسی نے میٹھا کرنا تو ہلکا سے میٹھا بھی ڈال سکتے ہیں. تو اسی طرح سب سے بہترین استعمال دہی کا ہے. صبح صبح آدمی دہی کا استعمال کرے یا اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے لسی بنا لے تو یہ استعمال کرے تو آدمی گرمی کے اثرات سے محفوظ رہے گا. 2 چیزیں سر دیہات میں جب ہم کام کرتے تھے تو ہمارے والدین ہمیں صبح صبح یہی کھلاتے تھے. الحمدللہ سارا دن فل گرمی میں گندم کی کٹائی کرنی ہے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، دہی اور دودھ کے حوالے سے آپ نے لسی. اچھا سر، وہ جو پچھلی بات تھی اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اگر ہیٹ سٹروک کے حوالے سے کوئی گھریلو ٹوٹکے فوری طور پہ کچھ کرنا ہو،
हीट स्ट्रोक जब बढ़ेगा तो उसका ये इफेक्ट आता है कि इंसान के मसल वीक होते हैं, जी जी जी। वो दिल वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता, तो दिल को कुव्वत देने के लिए आप इमली आलू बुखारा दे दें, दही घर में मौजूद है फौरी तौर पे वो दे दें, लस्सी मौजूद है वो दे दें, स्कंजबीन मौजूद है वो दे दें, तुलसी वाला पानी जो भी आपके पास मौजूद है वो पिला दे, बंदे को फौरन फायदा हो। तुलसी यानी खटास वाला थोड़ा सा। अच्छा, दही कहा जाता है, इसके बारे में भी जरा नॉलेज दीजिएगा। बजाते खुद सिर्फ दही गर्म तासीर रखती है, ऐसी बात है? नहीं, गर्म नहीं है, इसका मिजाज खुश्क और सर्द है। सर्द है। अच्छा, अब जिस तरह मुझे शौक है, मैं बड़ी गाढ़ी लस्सी पीता हूँ, ज़्यादा दूध ज़्यादा दही और उसमें फिर शहद या आप शक्कर मिला लें। जी जी। इसको ज़्यादा थिक होना चाहिए, या मैंने कुछ लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि पतली बिल्कुल पानी की तरह लस्सी हो वो ज़्यादा बेहतर है? मकसद जिस्म का पानी पूरा करना है तो फिर इसको पतला कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने सिर्फ दही का इस्तेमाल ही करना है और साथ कोई ग़िज़ा नहीं तो इसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। ठीक है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक। एक आदमी का काम ही कोई नहीं, सारा दिन दफ्तर में बैठा रहना है, वो इसको थोड़ी मिकदार में ले, और एक आदमी मुशक्कती है, मेहनती है, वो पेट भर के इस्तेमाल करे। सर, वो जैसे आम के बारे में कहा, आम हो और बहुत से हों, तो इसी तरह लस्सी के बारे में या दूध के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट है तो फिर बहुत हो, क्या आप सैर होके पिए उसको? हाँ पिए, बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। लेकिन उसको यूज़ भी फिर आप करें, यानी कि फिर पेट खुलेगा और आप बैठे। हाँ जी, एक आदमी ने पहले जिगर ठंडा है, नज़ला ज़ुकाम रेशा केरा खांसी पहले उसको लगा हुआ है, वो अगर ऐसी चीज़ें लेगा तो तंग होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने सर ये भी देखा है कि आपने भी देखा होगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं, सर्दी गर्मी में हम निकलते हैं, ज़बरदस्त किस्म की निहारी की मुरगन सी प्लेट बनवाते हैं, गरम गरम निहारी खाते हैं और साथ बड़ा सा ग्लास लस्सी का रख लेते हैं। क्या ये ठीक है? गर्मी के मौसम में कोशिश करनी चाहिए कि जो आदमी मेहनत करने वाले, मशक्क़त करने वाले, उनको मक्खन का इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह सुबह जो भी ग़िज़ा ले रहे हैं मक्खन इस्तेमाल करें, उनकी सारे दिन की जितनी ज़रूरत है वो पूरी रहेगी। निहारी और इस तरह की गर्म चीज़ें जो गर्मी में पहले काम, वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। और फिर उसके ऊपर लस्सी के बड़े बड़े ग्लास। दफ्तरों वाले बंदे, इनको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हर किस्म के गोश्त उस वक्त खाएं जिस वक्त ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो, तो देसी मुर्ग का बराबर का कद्दू मिला के शोरबे वाला बना के ये खा लें, इनके लिए ये मुफीद रहेगा। और बाकी पेट भरने के लिए इनको चाहिए कि फ्रेश फ्रूट उसका कसरत इस्तेमाल करें। मौसम के लिहाज से सब्जियों और सलाद ले सकते हैं, गर्मी का मौसम है जैसे तरबूज लें, गरमा लें, खरबूजा लें, इनका इस्तेमाल करें। ठीक है। हाँ जी। लेकिन ये ग़िज़ा प्रॉपर अपनी डाइट के तौर पर ज़रूरत के मुताबिक। एक आदमी मेहनत करने वाला है, वो बेचारा अगर तरबूज खाएगा तो उससे मेहनत नहीं होगी, उसको तो हैवी ग़िज़ा की ज़रूरत है। अब वो सुबह सुबह वो अच्छे बेहतरीन मक्खन वाले पराठे बना के खाए ताकि कुछ 4-6 घंटे काम तो करे ना। लाहौर का बड़ा मशहूर नाश्ता है जी, हमारे अंदरून में एक बड़े सालों से कोई साहब बैठते हैं, और आई गेस दिल्ली दरवाज़ा है, वहाँ पे मक्खन और मक्खन के साथ गरम गरम वो कुलचा तिलों वाला और साथ शक्कर डाल के देते हैं जी। और वो नाश्ता बड़ा मशहूर है, और वो सुबह 5 से आपको 11 बजे तक मिलता है, तो वो लोग हमारे ट्रेडिशन में खा सकते हैं। जी, वो मेहनत करने वाले अफराद ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन। वैसे तो इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिल करता है कि वो सारे कर लिए जाए, लेकिन आपको पता है वक्त के कह दिए हम। एयर कंडीशन जिसमें अभी हम बैठे हैं, हम गर्मी के तोड़ में बैठे हैं, लेकिन हर एक को ये नसीब नहीं है। ये इस्तेमाल करने वालों को तेज़ गर्मी में क्या एहतियात करनी चाहिए? गाड़ी हो, आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, गर्मी में आपने बाहर निकलना, इतने कम पॉइंट पे रखें कि आपको पसीना ना आए। ठीक है। और जिनके पास एसी की सहूलत नहीं है, वो किसी बड़े दरख्त के पास ज़्यादा देर गुजारें। अगर वहाँ नहीं तो उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा, जैसे मोहतरम डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, तो उसको नहा लेना चाहिए जी। और गीला कपड़ा सर पे अगर परमानेंट ही रखें तो क्या ही बात। ठीक है, यानी कहने की बात आपकी ये है कि ख़ास तौर पर जब आप ठंडक से निकलें तो थोड़ा सा एहतियात करते हुए निकलें, बहुत ज़्यादा आप ठंडक में ना रहें। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया अदा करूँगा हकीम मुबशर अली हसन साहब, माहिर ग़िज़ाइयात। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। ले जी, चंद चीज़ें आपको बताई, ये आपके करने की हैं, बहुत ज़्यादा हमने बातें की हैं, इसमें से जो आपके काम किए वो उस पर अमल कर लीजिए। इसके साथ ही नवीद निज़ामी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।